جیسے کہ ہم نے پیچھے مخمس کے اندر آتشی چال کا طریقہ بتایا تھا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آگے اس کی چاروں چالیں ذکر کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں اپنے کورس کے جو سبق ہیں اس کے اندر کم سے کم مخمس تک کے چاروں عناصر کو ذکر کیا جائے، کیونکہ اس کا ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب جس نے مثلث یعنی تین تین خانے والوں کی اور مربع اور مخمس کی زکوٰۃ نکال دی تو اس کی زکوٰۃ نقوش کے اعتبار سے تمام نقوش کی طرف سے ہو جاتی ہے، پھر اسے مسدس اور آگے تک کے جو ہے نقش کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں دیکھیے ہم چال کو ذکر کریں گے۔ اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بادی چال ہے، مخمس کی بادی چال، یہ اس کا پہلا کھانا ہے، یہ اس کا دوسرا کھانا ہے، اور یہ تیسرا، اور یہ اس کا چوتھا کھانا ہے، یہ پانچواں، یہ 5 کھانے ہو گئے۔ اب ہم اس کو آگے دوسرے قلم سے اس لیے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو سہولت کھانے سمجھنے میں ہو جائے۔ یہ اس کا چھٹا کھانا ہے، اور یہ 7واں، اور یہ 8واں، یہ 9واں۔ امید ہے چال سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور 9 کے بعد یہ اس کا 10واں کھانا۔ یہ 5 کھانے میں ایک کلر سے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے سمجھنے میں۔ اب 11واں کھانا اس کا جو ہے وہ جو شروع ہوگا یہاں سے ہوگا، اور 12واں کھانا اس کا یہ ہوا، یہ 13واں۔ جہاں جون سا نمبر لکھا جا رہا ہے نقش کا کھانا وہی ہوتا ہے، 14 نمبر کھانا، اور یہ 15۔ بعض نقش ایسے بھی ہوتے ہیں اسی کے اندر جو بادی چال سے ہوں گے لیکن ان کے کھانے نمبر بدلے ہوئے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں مجرب یہی ہے۔ یہ جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے 16 نمبر، اور یہ 17، اور یہ 18، یہ 19۔ یہ دوسرے بار بھی قلم وہی ہاتھ میں آ گیا تو کوئی بات نہیں، اور یہ 20۔ بیس کے بعد اب 21 نمبر کا کھانا، یہ اس کے برابر میں ہی ہے، 3 ہی کلر سے یہ بھرا جائے گا، کوئی نہیں۔ یہ 21 ہو گیا، اور 21 کے بعد یہ 22، اور یہ پھر 23، یہ 24، اور یہ 25۔ یہ اس کی چال پوری ہو گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں صرف چال بتانا مقصود ہوتا ہے، نقش کی ہم چال بتا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ بھرنے کا ہم آتشی چال میں بتا چکے ہیں کہ اس کو کیسے پر کیا جائے گا، کسی بھی قرآن کی آیت سے یا پھر اسماء حسنہ میں سے اللہ کے کسی اسم سے کیسے اس کو بھرا جائے گا، وہ بات ہم مخمس کے نقش میں بتا چکے ہیں۔ اور جو عام طور پر مثلث اور مربع کا قاعدہ ہوتا ہے وہی قاعدہ اس کا بھی ہے۔ کسر کے اصول بھی بتا چکے، خانہ کسر کیسے معلوم کرے اس کے اصول بھی بتا چکے، اور نقش بھرنے کے اصول بھی پیچھے بتا چکے ہیں ویڈیوز میں۔ ہر ویڈیوز میں اگر ہم ساری بات دوبارہ دہرائیں گے تو اس سے ویڈیوز بہت لمبی جائیں گی، اور پھر دیکھنے میں بھی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، دیکھ نہیں پاتے، اور بات بھی پھر وہ بار بار آتی رہتی ہے۔ تو اسی لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ جن حضرات نے پچھلے سبق نہیں دیکھے یا ان کے پچھلے سبق کچے ہو گئے ہیں، ان کے ذہن میں نہیں ہے کسر کیسے نکالتے ہیں، خانہ کسر کیسے آتا ہے، نقش کو بھرنے کا اصول کیا ہے، تو وہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔
دیکھیے